اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے اس یوٹیوب چینل پر۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے میم مشددہ و ساکنہ کے احکام۔ آج کی کلاس میں ہم میم مشددہ و ساکنہ کے احکام کے متعلق پڑھیں گے۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہونے والی ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تجوید سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ میم مشددہ میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، خواہ حالت وصل میں ہو یا حالت وقف میں، یعنی ایسی میم جس پر تشدید ہو ہر حال میں غنہ کرتے ہیں، خواہ حالت وصل میں آئے یا حالت وقف میں۔ حالت وصل میں ادائیگی دیکھیے، جیسے عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، يَتَسَاءَلُونَ۔ آپ نے دیکھا اس مثال میں میم مشددہ حالت وصل میں آئی اور غنے کے ساتھ پڑھی گئی۔ اسی طرح میم مشددہ اگر حالت وقف میں آئے تب بھی غنے کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے، جیسے ثم۔ آپ نے دیکھا میم مشددہ حالت وقف میں آئی اور غنے کے ساتھ پڑھی گئی۔ میم کی دوسری قسم میم ساکنہ۔ میم ساکنہ کے مندرجہ ذیل 3 احکام ہیں۔ میم ساکنہ کا پہلا حکم ہے ادغام شفوی۔ میم ساکنہ کے بعد اگر میم متحرک آ جائے تو میم ساکنہ کو میم متحرکہ سے ملا کر مشدد ادا کرتے ہیں اور حرکتین مقدار غنہ بھی کرتے ہیں۔ یعنی اگر میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو میم ساکنہ کو میم متحرکہ سے ملا کر اس طرح ادا کرتے ہیں کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں اور حرکتین مقدار غنہ بھی کرتے ہیں۔ جیسے مثالیں دیکھ لیں، لَكُم مِّنْهُ، لَكُم مِّنْهُ۔ اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ میم ساکنہ کے بعد میم متحرک آیا تو ہم نے میم ساکنہ کو میم متحرکہ سے ملا کر اس طرح ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے اور حرکتین مقدار غنہ بھی کیا، جیسے لَكُم مِّنْهُ۔ اگلی مثال دیکھ لیں، وَلَكُم مَّا، وَلَكُم مَّا۔ اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ میم ساکنہ کے بعد میم متحرک آیا تو میم ساکنہ کو ہم نے میم متحرکہ سے اس طرح ملا کر ادا کیا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوئے اور حرکتین مقدار غنہ بھی کیا، جیسے وَلَكُم مَّا۔ میم ساکنہ کا دوسرا حکم ہے اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اخفاء شفوی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اخفاء شفوی کرنے کا طریقہ سمجھ لیں۔ اخفاء شفوی کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر غنے کی صفت کو بقدر 1 الف کے بڑھا کر خیشوم سے ادا کیا جائے اور پھر اس کے فوراً بعد دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو سختی کے ساتھ ملا کر ادا کیا جائے۔ مثالیں دیکھ لیں، جیسے مَا لَهُم بِهِ، مَا لَهُم بِهِ۔ اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ میم ساکن کے بعد حرف با آیا تو ہم نے اسے اخفاء شفوی کے ساتھ پڑھا، یعنی سب سے پہلے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر غنے کی صفت کو بقدر 1 الف کے بڑھا کر خیشوم سے ادا کیا اور پھر اس کے فوراً بعد دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو سختی کے ساتھ ملا کر ادا کیا، جیسے مَا لَهُم بِهِ۔ دوسری مثال دیکھ لیں، وَكَفَرْتُم بِهِ،
وَكَفَرْتُم بِهِ۔ یہاں بھی ہم نے میم ساکن کے بعد حرف با آیا تو اخفاء شفوی کے ساتھ پڑھا، یعنی سب سے پہلے دونوں ہونٹوں کے خشکی والے حصے کو بہت نرمی کے ساتھ ملا کر غنّے کی صفت کو بقدر ایک الف کے بڑھا کر خیشوم سے ادا کیا، اور پھر اس کے فوراً بعد دونوں ہونٹوں کے کھلنے سے پہلے ہی دونوں ہونٹوں کے تری والے حصے کو سختی کے ساتھ ملا کر ادا کیا، جیسے وَكَفَرْتُم بِهِ۔ میم ساکنہ کا تیسرا حکم ہے اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف الف، با اور میم کے علاوہ باقی بچے 26 حروف یعنی تا، ثا، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، نون، واو، ہا، حمزہ یا میں سے کوئی حرف آ جائے تو میم ساکن کو اظہار شفوی کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی میم ساکنہ کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے مثالیں دیکھ لیں، الم تر، الم تر۔ اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ میم ساکن کے بعد ان باقی بچے 26 حروفوں میں سے تا آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم نے میم ساکنہ کو ظاہر کر کے پڑھا، جیسے الم تر۔ دوسری مثال دیکھ لیں، جیسے امشاجن، امشاجن۔ اس مثال میں آپ نے دیکھا کہ میم ساکن کے بعد باقی بچے ہوئے 26 حروفوں میں سے شین آ رہا ہے، تو ہم نے میم ساکنہ کو ظاہر کر کے پڑھا، جیسے امشاجن۔ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی۔ آج کا سبق اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیں اور اسے یاد کر لیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ نوٹیفیکیشن بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو تجوید سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو اور نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔